السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ رک کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ویسے آپ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں گے یا اس ویڈیو سے واپس چلے جائیں گے اور دوسری فحش ویڈیوز میں اپنا وقت یوں تو لگائیں گے ہی، کتنا اچھا ہوگا کہ آپ اپنے وقت کو، جبکہ آپ سوشل میڈیا پر آ ہی چکے ہیں، یوٹیوب پر آ ہی چکے ہیں، تو اچھی ویڈیوز دیکھنے میں لگائیں۔ آخر ننگی ویڈیوز یا جو فحش ویڈیوز ہے، غلط ویڈیوز ہے، ان ویڈیوز کو دیکھنے سے نہ دنیاوی کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ اس سے اخروی فائدہ ہے، بلکہ دونوں اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر جائیں تو آپ اچھی ویڈیوز ہی دیکھنے کی کوشش کریں، غلط ویڈیوز سے بچیں۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مستقل قوم ہے جسے بھیڑوار کہا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ خصوصاً گجرات اور راجستھان کے علاقے میں اسے بھیڑوار کہا جاتا ہے۔ یہ قوم بھیڑ پالنے کا کام کرتی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ بھیڑ کے بال کاٹے جاتے ہیں، چونکہ بھیڑ کے بال گرم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بالوں کی قیمت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جس کے پاس جتنا زیادہ بھیڑ ہوتے ہیں اس کو اتنا ہی مالدار سمجھا جاتا ہے، اور اس قوم کے ایک ایک فرد کے پاس 2 ہزار، 3 ہزار اور کسی کے پاس 4 ہزار بھیڑ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان لوگوں کا یہ عام رواج ہے اور ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیا کرتے ہیں، بلکہ بچپن ہی سے اسی کام میں اور اسی پیشہ میں لگا دیتے ہیں۔ اتفاق سے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اس قوم کا ایک آدمی اپنے بچے کو اعلیٰ اور اچھی تعلیم دلایا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک راجا کا وزیر بن گیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ اس آدمی نے اپنے بیٹے کو، جو وزیر بنا ہوا تھا، اس کو خط لکھا کہ میں تم سے ملنے آ رہا ہوں، اور اس خط کے اوپر گاڑی کا وقت اور ملنے کی تاریخ، یعنی وہاں جانے کی تاریخ بھی لکھ دیا تھا۔ جب یہ خط اس وزیر کو پہنچا ہے، اس کے بیٹے کو پہنچا ہے، تو اس وزیر نے راجا کو یہ اطلاع دی کہ میرے والد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے، آنے کے دن کا انتظار کریں گے ہم، اور جس دن وہ آئیں گے اس دن ہم اسٹیشن پہنچیں گے اور ان کا پرزور استقبال کریں گے۔ آخرکار انتظار کی گھڑی ختم ہوئی اور وہ دن آ گیا جس دن وزیر کے والد صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ جب گاڑی کا وقت ہوا تو گاڑی کے وقت ہونے سے پہلے راجا صاحب اور وزیر صاحب اور ان کے کچھ لوگ اسٹیشن پہنچ گئے۔ جب اسٹیشن پہنچے ہیں، گاڑی آئی ہے، تو گاڑی جیسے رکی ہے، راجا صاحب کے آدمیوں کی طرف سے بندوقیں اور توپیں چھٹنے لگی اور بینڈ باجے بجنے لگے۔ جب گاڑی سے لوگ اتر رہے تھے، سب لوگ تعجب میں تھے، سب لوگ سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے آخر اتنا پرزور استقبال کس کا ہو رہا ہے۔ انہی لوگوں میں وزیر صاحب کے والد صاحب بھی تھے، وہ بھی سائیڈ میں کھڑے ہو گئے اور وہ بھی دیکھنے لگے کہ آخر یہ ہو کیا رہا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سارے لوگ اتر گئے اور راجا صاحب نے دیکھا کہ کوئی بھی جنٹل مین آدمی اس سے نہیں اترا ہے، یعنی گاڑی سے نہیں اترا ہے، تو راجا صاحب نے وزیر سے کہا کہ وزیر، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب نہیں آئیں گے۔ وزیر نے اپنے والد صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ راجا صاحب وہ ہے میرے والد صاحب۔ جب راجا صاحب کی نگاہ وزیر کے والد صاحب کی طرف جاتی ہے تو راجا صاحب نے کہا کہ یہ بیوقوف معلوم ہوتا ہے، یہ تمہارا والد ہے۔ اس پر وزیر صاحب نے بڑا ہی اچھا جواب دیا۔ ذرا جواب کو اچھے سے سنیے گا، یقیناً یہ جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس وزیر نے کہا کہ راجا صاحب، بیوقوف میرے والد صاحب نہیں ہے، بلکہ بیوقوف میرے دادا تھے، اس وجہ سے کہ وہ میرے والد صاحب کو تعلیم نہیں دلائے۔ اگر وہ میرے والد صاحب کو تعلیم دلاتے تو آج میرے والد صاحب کا جوتا ان کے کاندھے پر نہیں ہوتا، کیونکہ جب راجا صاحب نے ان کے طرف نگاہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کا بوسیدہ کمبل، پھٹا ہوا کمبل اس کے کندھے پر ہے، اس کے اوپر ایک لاٹھی ہے اور لاٹھی میں پیر کے دونوں جوتے لٹکا رکھے۔ اس کے بعد راجا صاحب نے کہا تھا کہ تمہارا والد تو بیوقوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر اس وزیر نے جواب دیا تھا کہ میرے والد صاحب بیوقوف نہیں ہے، بلکہ میرے دادا بیوقوف ہے۔
میرے والد صاحب اگر بیوقوف ہوتے تو ہم کو تعلیم نہیں دلاتے، اور آج ہم آپ کے برابر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے دادا بیوقوف ہے کہ میرے دادا نے میرے والد صاحب کو تعلیم نہیں دلایا، جس کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستو، حقیقتاً تعلیم انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہر والدین کو تعلیم اور تربیت، ان دونوں چیزوں کی فکر لینی چاہیے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم اور ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ بہت سے والدین اس کی فکر نہیں لیتے ہیں، تو یہ والدین کی طرف سے بہت بڑی کمی ہے کہ اپنے اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دلاتے ہیں اور نہ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ انسان اس کی وجہ سے عزت والی زندگی گزارتا ہے، اور جہاں جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا رسپیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اور خصوصاً والدین حضرات، میری ان باتوں پر ذرا توجہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔